محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صاحب کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، کیا ہندوستان میں مسجد اور مدرسے میں بجلی کی چوری کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر مسجد کے اندر کمیٹی نہیں ہے اور سب کچھ امام کے ہاتھ میں ہے تو اس وقت مسجد کی بجلی کی چوری کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا اپنا گھر ہو یا کہیں بھی ہو، چوری کی بجلی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا جو چوری کر رہا ہے۔ عام طور سے مدرسے کا ذمہ دار ہو یا مسجد کا ذمہ دار ہو، متولی ہو، تو یہی لوگ چونکہ اس کام کو انجام دیتے ہیں یا یہ کسی کے ذریعے سے اس کام کو کرواتے ہیں، تو اس لیے یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں، جو مصلی حضرات ہیں، نماز پڑھنے والے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے تو وہ ذمہ دار کو سمجھائیں۔ اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، چونکہ جب بجلی چوری کی استعمال ہو رہی ہے تو ٹنکی میں جو پانی بھرا جا رہا ہے وہ بھی چوری کی بجلی سے ہی بھرا جا رہا ہے، اور پنکھے جو چل رہے ہیں تو وہ بھی چوری کی بجلی سے چل رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسی مسجد میں نماز پڑھی وضو کر کے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذمہ دار جو ہوگا وہ یعنی اس چوری کا جو ذمہ دار ہوگا وہ مسجد کا ذمہ دار یعنی متولی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مدرسے کے اندر چوری ہو رہی ہے تو اس بجلی کی چوری کا ذمہ دار وہاں کا ناظم ہوگا، وہاں کا محتمم ہوگا اور ذمہ دار ہوگا۔ وہاں کے اساتذہ اور طلباء ذمہ دار نہیں ہوں گے اور نہ وہ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ اگر ان کو معلوم ہے تو کوشش یہ کریں کہ ذمہ دار کو سمجھائیں۔ اگر بات نہ بن پائے تو اپنے گھروں سے وضو کر کے آ جائیں، اور اگر ہو سکے تو دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیں جہاں چوری نہ ہو رہی ہو۔ لیکن اگر تمام مساجد میں چوری ہو رہی ہے تو ایسا نہ کریں کہ گھر پر نماز پڑھ لیں، بلکہ مسجد ہی میں نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ چوری کی جو بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ شخص اور یہ نمازی گنہگار نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ اگر مسجد کی کمیٹی نہیں ہے اور سب کچھ امام کے ہی ہاتھ میں ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو دیکھیے، یہ بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ سب کچھ امام کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے امام ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، امام ہی بجلی کا بل ادا کرتا ہے اور امام ہی مسجد کی تعمیر و ترقی کا ذمہ دار ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا نہیں اور سب نے اسی کو ذمہ دار ہی بنا رکھا ہے، تو اب یہ شخص چونکہ مسجد کا ذمہ دار بن گیا امام کے ساتھ ساتھ، تو اب یہ بھی اس بجلی کی چوری کا ذمہ دار ہوگا اور اس سے باز پرس ہوگی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چوری کا جو گناہ ہوگا وہ اس شخص پر ہوگا جو ذمہ دار ہے، چاہے مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے گھر کا ذمہ دار ہو، چاہے مدرسے کا ذمہ دار ہو۔ یہ مسئلہ خاص مسجد کا ہی نہیں ہے اور نہ ہی خاص امام سے متعلق ہے، بلکہ امام تو ملازم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ چاہتے ہیں امام کی چھٹی بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ امام ہی سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بھی ذمہ دار ہو جائے گا، اور جو بجلی کی جو چوری کا گناہ ہے اور بجلی کی چوری کا گناہ امام پر پڑ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعتاً مسجد کا ذمہ دار ہو اور مسجد کا اس کو لوگوں نے متولی بنا دیا ہو،
اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔